السلام علیکم دوستو، آج 9 جون 2026 ہے اور آج کا دن پاکستان کی سیاست میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج کے دن آزاد کشمیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کے اضطراب پر مبنی سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں، کمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں، پوسٹیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف گلگت بلتستان کے حوالے سے شور ہے تو دوسری جانب آزاد کشمیر کے حوالے سے شور ہے، تیسری جانب وفاقی بجٹ کے حوالے سے بھی شور ہے، چوتھی جانب 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی شور ہے، اور پانچویں جانب سہیل آفریدی اور فضل الرحمان کے درمیان ملاقات کے حوالے سے بھی شور ہے، اور چھٹی جانب پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک کے حوالے سے بھی شور ہے، اور ساتویں جانب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سہیل آفریدی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ان تمام تر عوامل کے اندر کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیپل پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن بہت زیادہ ہر سوال کی، ہر ٹاپک کی کہیں نہ کہیں سے پیپل پارٹی بیچ میں ریلیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور پیپل پارٹی کے اوپر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بہت زیادہ توجہ اس وقت تمام تر پاکستانیوں کی یا سوشل سائنسز کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ چاہے پیپل پارٹی کے حوالے سے آپ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، آزاد کشمیر کو دیکھ لیں، سندھ کو دیکھ لیں، یا وفاقی حکومت کو دیکھ لیں۔ بی بی سی کی اگر کوریج کے حوالے سے دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں فیصل ممتاز راٹھور، ان کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں جن میں دو جانب سے دو طرفہ پیپل پارٹی کی پالیسی بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے، یعنی ڈبل گیم بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ بی بی سی کی کوریج والا اسکرین شاٹ یا مختلف دیگر چینلز پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر بھی ان تمام تر بیانات کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں ان کا اسکرین شاٹ اگر آپ کے سامنے میں شیئر کروں، آپ خود اس کا ڈسکورس انالیسس کریں، آپ کو واضح طور پر پتہ چل جائے گا ہر خبر کے اندر، ہر الفاظ کے چناؤ کے اندر ہی سچائی بھی چھپی ہوتی ہے، فیکٹس بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور معاملات بھی چھپے ہوتے ہیں کہ کون کیا کہنا چاہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم فیصل ممتاز راٹھور کے بیانات کی بات کریں، ایک طرف آپ دیکھیں کہ وہ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی پیرالل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شواہد بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت وہیں سے شروع ہوگی جہاں پر ختم ہوئی تھی، لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں پھر بھی معلوم ہے کہ اگر مذاکرات کر بھی لیے جائیں لانگ مارچ پھر بھی ہو کر رہے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 نشستوں کا معاملہ 14 جانوں سے زیادہ اہم نہیں، لیکن 14 جانوں کا جو ذکر ہے وہ ایک طرح سے خوف بھی پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جانوں کا ذکر ایک طرح سے ڈر کا بھی اظہار کر رہا ہے عوام کے حوالے سے، عوام کے اندر ڈر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اب 14 جانیں گئی ہیں تو آنے والے وقت میں پتہ نہیں کتنی جانیں چلی جائیں گی۔ پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ بیٹھ کر بات کریں، حالات مزید خراب نہ کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ پابندی ختم کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ بھی نہیں۔ پھر ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات چیت ہوگی اور مہاجرین کا جو مسئلہ ہے، نشستوں کا مسئلہ، وہ بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپل پارٹی کے درمیان کوئی دوریاں نہیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ اب یہاں پر آپ خود دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک طرف جہاں اس انٹرویو میں یا ان بیانات کے اندر شواہد کا بھی ذکر کر رہا ہے، فی الحال پابندی ختم نہ ہونے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، 14 جانوں کی صورت میں ایک اگین تھریٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے، لانگ مارچ پھر بھی ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ الارم دیے جا رہے ہیں، دوریاں ہم میں اور ان کسی اور میں نہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے، فائدہ بھارت کو ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ چند آسپیکٹ جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیے یہ کن کے لیے کیے جا رہے ہیں، کن کو بتلایا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی ان کے ساتھ مخلص ہے، پیپل پارٹی تو آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسری جانب ایسا کہا جا رہا ہے کہ جیسے عوام کی فیور میں بھی پیپل پارٹی ہے اور آزاد کشمیر کی عوام کی سب سے زیادہ جو دل رکھنے والی، جو ان کی داد رسی کرنے والی، وہ اگر پیپل پارٹی ہے تو وہ کوئی اور جماعت ہے ہی نہیں۔ ایک طرح سے واضح طور پر ڈسکورس انالیسس کریں تو آپ کو ڈبل گیم نظر آ رہی ہے کہ عوام سے محبت کے بھی دعوے اور کسی اور طرف بھی محبت کے دعوے، اور کل کو یہ بھی کلیم کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو ہم تو عوام سے محبت کرنا چاہ رہے تھے، کسی اور نے طاقت کا بے بسی کے عالم میں غلط استعمال کیا یا طاقت کے نشے میں کوئی غلط فیصلہ کیا، اور جہاں سے طاقت کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے، جہاں کے حوالے سے ہم ڈسکورس انالیسس کر رہے ہیں، وہ حلقہ، وہ احباب وہ تو سیاست کے اندر آتے ہی نہیں، وہ تو کہیں اور اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ تو پیپل پارٹی کی ایک اسٹریٹجی تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔
پھر یہاں پر اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی جائے، آزاد کشمیر کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے اب تک کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان پر راولا کوٹ کے ایونٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی بیانات چل رہے ہیں وہ عمران خان کے پرانے ہی بیانات کا سہارا لیا جا رہا ہے، عمران خان کے پرانے ہی بیانات اس حوالے سے نشر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس نے ابھی تک راولا کوٹ کے حوالے سے فی الوقت ظاہری اعتبار سے یا تو کوئی بیان نہیں دیا یا پھر ایٹ لیسٹ وہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن یہاں پر بھی پیپل پارٹی کی ڈبل گیم آپ کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ پیپل پارٹی کا اگر نیومرولوجیکل انالیسس کیا جائے، پیپل پارٹی کا اگر ذائچہ بنایا جائے تو واضح طور پر یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ پیپل پارٹی یہاں پر بھی ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہاں پر پی ٹی آئی کو کسی طرح سے ٹریگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے میں بھی پی ٹی آئی اگریشن کا اظہار کرے، پی ٹی آئی راولا کوٹ کے ایونٹ پر یا جے اے اے سی کے حوالے سے کچھ اگریشن کا اظہار کرے، یا الیکشن کے حوالے سے خاص طور پر جو 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کسی قسم کا احتجاج کا اعلان کر دے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اس حوالے سے بھی چاہے راولا کوٹ کا ایشو چاہے آزاد کشمیر کا ایشو، پیپل پارٹی یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے احتجاج کے اندر، پی ٹی آئی کو وفاق کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے، یا وفاق کے جو سربراہ ہیں ان کو کسی طرح ان کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک دباؤ ڈلوایا جائے تاکہ وہ 28ویں ترمیم کو انڈورس نہ کر سکیں، یا 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو وفاق کے سربراہوں کے جو ایمز ہیں، جو آبجیکٹیو ہیں، وہ کسی طرح فلفل نہ ہو سکیں۔ یہی چیز، یہی تمام تر ڈبل گیم کے بیک اینڈ پہ جو عزائم ہیں وہ بی بی سی کی کوریج کے دوران جو بیان فیصل ممتاز راٹھور کے تھے ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار خود کو بن کے دکھاؤ، لیکن دوسری جانب عوام سے محبت کے اظہار کی صورت میں ایسا پریشر بھی وفاق پر یا وفاق کے سربراہوں کے اوپر ڈالو کہ وہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات چیت کرنا بھول جائیں، لیکن اپنے طور پر یہ کو کہ ہم تو آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو تیار ہیں، ہم تو 28ویں ترمیم پر بھی سر جھکا کے آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اندر خانے کہیں نہ کہیں جے اے اے سی کو بھی انشور کیا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی کی محبت آپ کے ساتھ ہے، اندر خانے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو بھی آزاد کشمیر کے معاملے میں، آزاد کشمیر کے الیکشن کے معاملے میں یا راولا کوٹ کے معاملے میں ٹریگر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جہاں ایک طرح سے دوبارہ سے میچ فکس کر لیا گیا، پہلے اوقات دکھائی گئی پیپل پارٹی کو اور نون لیگ کو کہ دیکھو فارم 45 بھی تمام تر ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی جیت رہی ہے، مجلس وحدت المسلمین بھی جیت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہاں سے ایک انڈورسمنٹ ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی 28ویں ترمیم کو پاس کرتے ہیں، ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بس ہمیں شکست سے دوچار نہ کرو، تو پیپل پارٹی کی جیت کا بھی اعلان کروا دیا گیا، پھر نون لیگ کے بھی کچھ لوگوں کو جتوا دیا گیا، اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ آپ دونوں مل کے حکومت بناؤ، آپ دونوں تو ایک ہی ہو، دونوں ہی پولیٹیکل پاپیٹ ہو، آپ دونوں مل کے حکومت بناؤ اور بدلے میں دونوں ہی 28ویں ترمیم کو انڈورس کرو، یا 28ویں ترمیم کے جو بھی خط و خال ہیں وہ جس حوالے سے بھی آئے، چاہے وہ ترمیم کی صورت میں آئے، چاہے وہ آئینی عدالت کے فیصلے کی صورت میں آئے، چاہے وہ صدارتی آرڈیننس کی صورت میں آئے، چاہے وہ کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر کی صورت میں آئے، وٹس ایور جو بھی 28ویں ترمیم کی صورت میں خط و خال ڈسکس ہو رہے ہیں، پیپل پارٹی کو بھی دباؤ ڈالا گیا اور نون لیگ پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ خبردار اس حوالے سے کوئی حرکت نہیں کرنی اور ان کو آپ نے انڈورس کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی پیپل پارٹی کی ڈبل گیم برقرار ہے، بظاہر وہ آپ کو حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بظاہر نون لیگ بھی ان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اندر خانے پیپل پارٹی گلگت بلتستان میں بھی ایجیٹیشن چاہ رہی ہے اور انہی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ایجیٹیشن چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی دھاندلی کے خلاف احتجاج کرے اور مجلس وحدت المسلمین بھی دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں، روڈ بند کریں، دھرنے دیں، اور وفاق پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دباؤ بھی پڑے اور انٹرنیشنلی بھی دباؤ پڑے، کیونکہ اس وقت آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد ایران اور چین کے درمیان جو بائی روڈ تجارت ہے وہ گلگت بلتستان سے ہو رہی ہے، تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پیپل پارٹی دباؤ ڈالنا چاہ رہی ہے کہ وفاق یا وفاق کے سربراہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی قسم کے احتجاج کی صورت میں، یا پی ٹی آئی یا مجلس وحدت المسلمین کے احتجاج کی صورت میں کیا کہتے ہیں 28ویں ترمیم کو ایٹ لیسٹ بھول جائیں یا پوسٹ پون کر دیں یا وٹس ایور۔ یہاں پر اگر کچھ اور فیکٹس بھی اگر میں یہاں پر ایڈ کروں، پیپل پارٹی کی ڈبل گیم کو جہاں ہم سٹڈی کر رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے اور جہاں ہم سٹڈی کر رہے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کے حوالے سے، لیکن تیسری جانب ایک اور فیکٹر بھی ہے۔ ان تمام تر عوامل کے دوران پیپل پارٹی نہ سندھ کی حکومت چھوڑنا چاہتی ہے، نہ جی بی کی حکومت چھوڑنا چاہتی ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں بھی عوام کی فیور میں اپنے آپ کا اظہار کرتی ہوئی، اپنی پارٹی کو عوامی فیور کا اظہار دلواتی ہوئی آزاد کشمیر کی حکومت بھی لینا چاہتی ہے، اور اس تمام تر عمل کے اندر کہیں
کہیں نہ کہیں آپ نوٹ کریں کہ نون لیگ بالکل سائیڈ پہ ہوتی جا رہی ہے. نون لیگ بالکل پولیٹیکلی یا الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو نون لیگ کو بالکل سائیڈ لائن پہ کیا جا رہا ہے. فائدے سارے پیپل پارٹی اٹھا رہی ہے, لیکن کہنے کو پیپل پارٹی کی مرکزی حکومت بھی نہیں ہے, اور شہباز شریف سارے وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مرکز کے حوالے سے, پارلیمانی نظام کے حوالے سے, اور وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے. تو پیپل پارٹی کی یہ دو طرفہ نہیں, یہ صحت طرفہ آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی اس حوالے سے آپ کو نظر آ رہی ہے. اور پھر بجٹ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, آپ خود دیکھ رہے ہیں کل سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی اب پیپل پارٹی بجٹ کے حوالے سے بھی نون لیگ کی ہاں میں ہاں ملانے لگی ہے, لیکن دوسری جانب یہاں بھی پیپل پارٹی ڈبل گیم کرے گی. جب بجٹ پاس ہو جائے گا, خود چاہے بالکل نہ کریں, لیکن انڈورسمنٹ آپ کو پتہ ہے بجٹ کے معاملے میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کی اکٹھی ہی ہونی ہے. جب بھی بجٹ پاس ہوا, اس کے بغیر تو بجٹ پاس ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کہیں نہ کہیں پیپل پارٹی پوری کوشش کرے گی ڈائریکٹ وہ پی ٹی آئی کو یا مجلس وحدت المسلمین کو یا جماعت اسلامی کو یا جے یو آئی ایف کو وہ ٹریگر کرے کہ وہ سڑکوں پر آئیں مہنگائی کے حوالے سے یا ٹیکسز کے حوالے سے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, یا پیپل پارٹی کے جو پپٹس جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں, یا جے یو آئی ایف سے ایسوسیٹیڈ ہے, جماعت اسلامی سے ایسوسیٹیڈ ہے, یا وٹس ایور کسی اور جماعت سے ایسوسیٹیڈ ہے, ان کے ذریعے مہنگائی کے خلاف یا ٹیکسز کے خلاف وہ بھی ایک ہنگاموں کا پلان بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس سے بھی وفاق کے اوپر دباؤ ڈلواتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کسی طرح وفاق پہ دباؤ پڑا رہے اور وہ 28ویں ترمیم کو کسی نہ کسی طریقے سے پوسٹ پون کر دیں. پھر یہاں پر سہیل آفریدی کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ان کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا کہ 10 جون کو وہ دھرنا دیں گے پارلیمنٹ کے باہر یا سپریم کورٹ کے باہر, یا جہاں بھی آپ اس کو کہہ لیں, کیونکہ ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں. اس میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نیومرولوجیکل کیلکولیشنز اگر کی جائیں تو اس تمام تر جو دھرنے کی پلاننگ یا احتجاج کی جو پلاننگ ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, اس کے بیک اینڈ پہ بھی پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو پیپل پارٹی کی طرف سے انسٹال کر دیں یا پیپل پارٹی کے پپٹ ہیں, لیکن اس وقت ان کے اوپر ٹیگ پی ٹی آئی کا لگا ہوا ہے, وہاں کہیں سے بھی یہ پلاننگ نظر آتی ہے, وہاں کہیں سے بھی سہیل آفریدی کی یہ ذہن سازی یا سہیل آفریدی کے دماغ میں اس قسم کی پلاننگ کو انسٹال کرنے کا عمل نظر آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے حوالے سے چاہے بجٹ کے حوالے سے کہا جائے کہ وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, چاہے مہنگائی کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وٹس ایور اس طرح کی باتیں مختلف سوشل میڈیا پر طرح سے چل رہی ہیں. لیکن یہاں پر ایسا نظر آ رہا ہے کہ بظاہر تو سہیل آفریدی جے یو آئی ایف کے ساتھ مل کے ایک اسٹرانگ بجٹ کے پی کے کا پیش کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اندر خانے جے یو آئی ایف کے بیک اینڈ پہ بھی پیپل پارٹی کی تائید ہی نظر آتی ہے, اور جے یو آئی ایف پیپل پارٹی کی در پردہ تائید کے ساتھ پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں پھر کہیں سے اشتعال کی طرف ابھار سکتی ہے, اشتعال کی طرف ٹریگر کر سکتی ہے. اور جے یو آئی ایف کے اس ایکٹ کے پیچھے یا جے یو آئی ایف کی طرف سے دی گئی ان نصیحتوں کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں پیپل پارٹی والا فیکٹر نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی میں تقریباً پچھلے 2 ماہ سے آپ کو ولاگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاگ بننے لگا ہے, جو بظاہر تو عمران خان سے محبت کے نام پر بنے گا اور موجودہ پی ٹی آئی کے ساتھ کٹ آف کرنے کا وہ اعلان کریں گے. شاید اس کے اندر نیومرولوجیکلی جو کیلکولیشنز یا کمپیٹیبلٹیز ابھی تک نظر آتی ہیں, علی امین گنڈا پور بھی ہو سکتے ہیں, شہریار آفریدی بھی ہو سکتے ہیں, اور بھی بڑے بڑے نام ہو سکتے ہیں, اور یہ بظاہر حب عمران خان میں یا عمران خان کی محبت کے نام پر یہ نکلیں گے اور کہیں گے کہ موجودہ پی ٹی آئی نے تو کچھ اگریسو رول ادا ہی نہیں کیا, ہم سب کچھ کریں گے. لیکن اس اگریشن کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کا رول نظر آتا ہے, کہیں نہ کہیں پیپل پارٹی کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں رول نظر آتا ہے, چاہے وہ پیپل پارٹی اکیلی ہو, چاہے وہ وفاق کے سربراہ ہو, یا وفاق کے سربراہ اور پیپل پارٹی کا ایک نیکسس ہو, جو بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا عجیب سا رومانٹسزم ہے. لیکن ان تمام تر عوامل کے اندر نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کی جائیں, ہر 2 صورتوں کے اندر پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں چاہتی کہ 28ویں ترمیم یا اس کے بیان کردہ خد و خال کسی بھی حوالے سے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو چینج کریں, پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو چینج کریں. لیکن آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں 28ویں ترمیم ہو یا نہ ہو, آئینی عدالت سے اس قسم کا کوئی فیصلہ آئے یا نہ آئے, 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو خد و خال ڈیبیٹیبل ہیں اس وقت, جو میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ سارے کے سارے پاکستان کے ذائچے میں ایٹ لیسٹ نظر تو آتے ہیں. اور ان تمام تر جو خد و خال ہیں ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ
डायरेक्ट फ़ायदा कहीं ना कहीं PTI को और इमरान खान को और उनकी लेगेसी को या उनकी लाइक माइंडेड जमातों को होना है। ये और बात है कि PTI भी 99.99% चेंज होगी, ये सारी की सारी रीशफल होगी, बिल्कुल नए चेहरे होंगे, ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल आने वाले वक्त में आपको नए सिरे से रीशफल होती हुई और री एस्टैब्लिश होती हुई दिखाई देगी। और इमरान खान भी ईरानियनाइजेशन के स्ट्रेंथन होने के साथ साथ हालातों वाक़यात की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता आपको इस ज़मन में जेल से बाहर आते हुए दिखाई देंगे कि जब वाकई पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं एब्सोल्युटली नॉट नागुज़ीर हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम तर अथॉरिटेरियनिज़म पर मबनी इस्लाहात या टोटलिटेरियनिज़म पर मबनी इस्लाहात, या जिनको हम कह सकते हैं जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला, जनरल डिगाल की तरह के आइनी इस्लाहात, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह का डेवोल्यूशन प्लान, 17th अमेंडमेंट या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, या जनरल मार्शल टिटू की तरह की सेंट्रलाइजेशन, ये तमाम पाकिस्तान के जायचे में नज़र आती हैं। और आज से नहीं, पिछले 1-2 साल से आपको मुतवातिर बता रहा हूँ। और पाकिस्तान के जायचे में 2 बातें हर 2 सूरतों में नज़र आती हैं, डंडे वाली सरकार और ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। और ये नेक्सस नज़र आता है, चाहे पीपल पार्टी कोई भी प्लान कर ले, डबल गेम करे या 3 तरफा गेम करे, जो मर्जी करे, लेकिन पीपल पार्टी ने अंडरमाइन तो होना है। और नून लीग वैसे ही अंडरमाइन हो चुकी है। पीपल पार्टी को कोई लाड़काना से वोट नहीं देता, तो क्या आपको लगता है गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर से उन्हें वाकई वोट मिल गए होंगे? नून लीग को कोई लाहौर से वोट देकर राज़ी नहीं, और आपको क्या लगता है कि GB से या कहीं और से उनको वोट मिल जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होता। जहाँ मैच फिक्स होते हैं वहाँ पर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, वहाँ पर आप कोई भी बात कर सकते हैं। हम वहाँ मेरिट पर तो फैसले हो नहीं रहे होते। मेरिट पर अगर देखा जाए तो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस तो वही हैं कि PTI भी जीत चुकी और MWM भी जीत चुकी। लेकिन बहरहाल आज का मेरा व्लॉग पीपल पार्टी के ऊपर था, और मैंने पीपल पार्टी का साइको लिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस एज ए पार्टी भी किया, उनकी पार्टी की साइकोलॉजी भी आपके सामने बताई, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस भी की। और न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको पता ही है कि ये साइको एंथ्रोपोलॉजी है, ये कोई गैब का इलम नहीं है। और आप में से जो इसको गैब का इलम समझता है या जो मुझे एस्ट्रोलॉजर समझता है, बराए मेहरबानी वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे या वो मेरा व्लॉग देखना बिल्कुल भी छोड़ दे। लेकिन ईमान का तकाज़ा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।